کسی نے کسی دوسرے مذہب والے کے مذہبی تہوار کی مبارکباد دے دی تو ایک مفتی صاحب نے ان پہ توبہ کو لازم کیا اور پھر اس شخص کو مسجد میں لایا گیا. اس نے سب کے سامنے علانیہ توبہ کی. بعد میں وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے تو زبردستی توبہ کرائی, مجھے توبہ کرنی نہیں تھی, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ ہمارا مذہب اسلام مسلمان کو ایک مذہبی امتیاز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے, اور وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ایسی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ واحد ہے, یکتا ہے, وہی معبود حقیقی ہے, تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدات بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو اس کی کبھی توبہ نہیں ہے, پھر تو بخشے نہیں جائے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے اس مذہب کی تعلیمات کو بنیاد بنا کر پھر علماء کرام لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے امور سے روکیں کہ جن کی بنا پر وہ شرکیہ کلمات کہنے یا شرکیہ عمل کرنے کی طرف آ کر اپنے ایمان کے زوال کا سبب بن جائیں. تو وہ روکتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کام نہ کریں, اور اگر کوئی ایسا کر لے تو اس سے پھر اس کو توبہ کروائی جاتی ہے, کیونکہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو, اس کے رسول کا, اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں. حکم والوں سے مراد وہ مجتہدین, علماء, مفتیان کرام جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کو مسائل سکھاتے ہیں, ان کو شرعی حکم بتاتے ہیں. اس کا مطلب ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے. اب اگر ایک شخص ایسا کر رہا ہے, اس کو نہ روکا جائے تو پھر اس کے اثرات دوسرے پہ منتقل ہوتے ہیں, تیسرے میں بھی, اور اس طریقے سے پھر بعض اوقات شرکیہ معاملے کو اعلانیہ طور پر اور جرت کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر مذہب کہاں رہے گا. اور پھر ایسے لوگ جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیا تھا, اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفتیان کرام اس طرح کسی کو توبہ کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کے مخلص بندوں کی فہرست میں آئے, نہ کہ ان لوگوں کی جن کو شیطان اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اس لیے بعض لوگ فوراً اس پہ یہ مولوی حضرات فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بربادی سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہے. لہذا یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کا اگر کوئی قومی شعار ہو, قومی شعار کا مطلب ایسی کوئی علامت کہ اس قوم کے ساتھ خاص ہو, اگر آپ دیکھیں تو فوراً اگر کوئی مسلمان بھی کرتے دیکھیں جس کے بارے میں پتہ نہیں کہ مسلمان ہے, اس عمل کو دیکھ کر آپ کا ذہن اسلام کی طرف نہیں بلکہ غیر مذہب کی طرف چلا جائے تو سمجھ لیں یہ علامت ان کی قومی علامت ہے. اگر اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے تو قومی علامت, اور اگر مذہب سے تعلق ہے تو اس کو مذہبی شعار کہتے ہیں یا مذہبی علامت. اور کسی کی مذہبی علامت اختیار کرنا, مذہبی شعار اختیار کرنا, یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, بشرطے کہ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی اجازت کا پہلو نہ ہو. شریعت کی طرف سے اجازت کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے مطلب کوئی جاسوسی کے لیے گیا ہوا ہے اور پھر ان کا گیٹ اپ اختیار کر لیتا ہے اور ان کی رسومات میں شریک ہوتا ہے, تو چونکہ یہ تو ایک خاص وجہ کی بنا پر ہے, اس کے اندر گنجائش نکلے گی. یا جان کا مال کا خطرہ ہو تو انسان ظاہری برتاؤ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کا کر لے کہ اگر نہیں کرے, فرض کر لیں تو پھر اس پہ حملہ ہو جائے گا, اس کو ٹارگٹ بنا لیا جائے گا, اور بعد میں اس کے ساتھ غلط قسم کے معاملات ہوں گے, اور اس کو یہ صحیح خوف ہو اور دل میں ایمان موجود ہو اور ایمان پر دل بالکل مطمئن ہو, تو ظاہری طور پر وقتی طور پر اس طرح کے معاملات میں انوالومنٹ کی گنجائش نکل سکتی ہے. جیسے بعض اوقات گورنمنٹ لیول کے اوپر اقلیتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں, مبارکباد وغیرہ دینا, جو مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے, تو اس کی تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے, وہ بھی جب کہ دل سے نہ ہو. اور یہ باقی یہ کہ اس میں جو کچھ کروایا تھا بالکل ٹھیک کروایا تھا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ توبہ میں نے زبردستی کی تھی, نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کسی اور مذہب کی مذہبی علامت سے, رسم سے بالکل مطمئن ہے, اور یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گی. تو یہ تو توبہ نہیں ہے, اس نے زبردستی پریشر میں آ کے کیا. تو اس شخص کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے اور دل سے کرے. اگر نہ کرے, فرض کریں جن کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے
تو پھر اس سے علیحدہ رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی نگاہوں میں بھی اپنے مذہب کی تعلیمات ہلکی ہوتی جائیں گی، دوسرے کا مذہب پسند آئے گا، اور ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے شیطان آپ کو مذہب اسلام سے دور کر کے کفر میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بس میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ فوراً چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی دیکھو اتنی تنگ نظری بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے خاندان میں خلاف شرع رسومات قائم ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دادا جان نے خلاف شرع اصول بنائے، نسلیں ان کو فالو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ملک اپنا قومی ترانہ علیحدہ کرے، قومی شعار علیحدہ کرے، قومی کھیل علیحدہ کرے، اپنے اپنے قوانین اور لاز بنائیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ورلڈ وائڈ جو قوانین بنائے ہیں وہ اپنے بنائے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرابی صرف دین کے اندر نظر آتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے اگر کوئی تعلیمات دی ہیں تو یہ تنگ نظری کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اس کی صحیح مصلحتیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت میں ہے، وہ ہے مالک حقیقی، وہ ہے حاکم مطلق، اس کا حکم چلے گا، وہ جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے تو مقابلے پر آتے ہوئے انسان اس لیے گھبرائے کہ نہیں یار پھر ایسا نہ ہو کہ پریشر ڈالے لوگ تو مولویوں کو برا بھلا کہو، بھئی آپ لوگوں نے دین تنگ کر رکھا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اور رسول کا کلام کیا ہے؟ وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی، اصل تو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس قسم کی چیزوں پہ اعتراض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ مری ہوئی والدہ کے بال یادگار کے طور پہ رکھ لینا کیسا ہے، اور اس کو تبرک سمجھنا پھر اس کی زیارت کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مذہب اس کی تعلیم نہیں دیتا، نہ اس کو لائق کرتا ہے، نہ کہ اس کو کوئی ادب کہا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی فضیلت کا پہلو ہے، نہ اس کے اندر کوئی والدہ خوش ہوں گی کہ میرے بیٹے نے میرے بال رکھ لیے تو قبر میں وہ پھولے نہ سماری ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی بدعات ایجاد کرنا، نئی نئی پھلجڑیاں نکالنا، آپ ایک کریں گے دوسرا کام کرے گا، تیسرا کرے گا۔ ہمارے ہاں جو ہم نے محسوس کیا ہے، کوئی ناراض بھی نہ ہو، اللہ فرمائے رسول فرمائے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکالیں گے، اور خاندان میں ایک کر رہا ہوگا پسند آ جائے بس، چاہے وہ خلاف شرع ہو، اگلے دن یہ بھی گھر میں کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، پورے شہر میں معاشرے میں پھیل جائے گا، اور منع کر کے دیکھ لیں آپ۔ یعنی جو بھی مذہب سے ہٹ کر چیز ہے، جس کی مذہب تعلیمات نہیں دیتا، وہ فوراً اختیار کر لیں گے اور اچھا بھی لگے گا، اور جو مذہب کی تعلیمات ہیں، جو اللہ فرمائے رسول فرمائے، نہیں کرو گے تو جہنم میں، کرو گے تو جنت میں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس پہ توجہ کیجئے، آپ ایک دفعہ یہ کام کر لیں گے، یہ رسم قائم ہو جائے گی، پھر آپ فوت ہوں گے، آپ کے بال، پھر ماموں کے بال، پھر چچی کے بال، پھر تائی کے بال، اور پھر اصل تو صحیح بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں ان کا ادب اور تعظیم ہونا چاہیے، پھر وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے فقہا نے پہلے دور میں نوافل کی جماعت کو مکروہ کیوں قرار دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت نماز میں، یعنی جو فرض نماز ہیں اس کی جماعت میں لوگ رغبت رکھتے تھے اور بکثرت مسجد میں آتے تھے۔ اگر آپ نوافل کی جماعت قائم کریں گے، جیسے گھروں پہ قائم کر لی، تو اس میں قلت پیدا ہوگی اور اس کی اہمیت ختم ہوگی، منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ کریں کہ اگر آپ اس طرح نئی نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، اور تو پھر اس سے جو ہمارے ہاں جیسے نبی کریم کے منہ مبارک کی زیارت، ادب احترام سے رکھنا، پھر ماں کا بھی رکھا جائے گا، آپ یہ دیکھیں، پھر چاچا کا بھی رکھا جائے گا، پھر فلانے کا بھی رکھا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ اہمیت جو اصل شعار ہوتے ہیں ہمارے، اصل چیزیں ہوتی ہیں، ان کی اتنی اہمیت نگاہوں میں نہیں رہتی۔ اور پھر یہ آخری بات یہ ہے کہ ماں کے بال رکھنا یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے کہ رکھ لوں ادباً، شاید ماں کو سکون ملے، اس کی مذہب تو تعلیم نہیں دے رہا۔ مذہب جس کی تعلیم دے رہا وہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ہر جمعے ان کی قبر کی زیارت کرنا، ان پہ قرضہ ہے تو قرضہ دور کرنا، ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا، ان کے دوست احباب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ثواب جاریہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر گناہ کر کے ان کا دل نہ دکھانا۔ اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، گناہ ہو رہے ہیں، بے عملی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر لیں صاحب آپ۔ تو یہ ہمارے دیکھیں جو مذہب کہہ رہا ہے وہ بوجھ، اور جو ذہن اور قلب کہہ رہا ہے جس سے کہ انفرادی حیثیت بنے گی، یہ اکثر شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایسا کر، لوگ کہیں گے کیا یار ماں کی عقیدت ہے، بال رکھے ہوئے امی کے، ہم پھولے نہیں سماتے۔ ایک نئی نئی چیز ایجاد کرنا، اور اس سے بڑی خرابیاں ہیں، اس لیے ہم یہی مشورہ دیں گے ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ ایک انہوں نے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی کافر گورنمنٹ ہو اور وہ مسجد اور مزارات وغیرہ کے لیے فنڈ دے تو کیا وہ لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں ہمارا تو مشورہ ہوگا کہ بالکل لیے جائیں، چھوڑے نہ جائیں۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر کافر اپنی مرضی سے کوئی مال آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے مباح ہوتا ہے، اور جب یہ قانون کے تابع ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ایسا ہے کہ جو فرض کر لیں کہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان کو فنڈنگ کی جائے گی، اور یقینی سی بات ہے ٹیکس سے یہ پے کرتے ہوں گے، جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اسی میں سے دیتے ہیں، اور یہ بجٹ کے اندر یہ چیزیں مختص کی جاتی ہیں، تو میرے خیال میں پھر آپ کے لیے لینے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ اپنے اور اطراف کے علماء سے اور مشورہ کر لیں، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بالکل آپ لے سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے طیب ہے، حلال ہے، اور اس سے آپ کو اس کو چاہے مسجد میں لگائیں چاہے مزارات میں لگائیں، آپ کے لیے اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا واٹر سپلائی کا ایک نل ہے، ایک عورت کے پاس وہ لگا ہوا ہے اور بڑا وافر مقدار میں اس کے پاس پانی آتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھرنے کے بعد پھر پائپ لگا کے روزانہ گھر دھوتی ہے، سامنے چھڑکاؤ کرتی ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل نہیں آتا، وہ آ کے مانگتے ہیں کہ ہمیں پانی دے تو ان کو نہیں دیتی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ انشاءاللہ اس کا جواب میں نیکسٹ پروگرام میں شامل کروں گا، کیونکہ اب وقت بہت